مجلتهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ماشاء اللہ، بس خواص کا مجمع ہے، طلاب علوم دینیہ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ طلاب عزیز، آپ سے سب سے گزارش ہے کہ ادھر ادھر چکر مکر نہیں، اس لیے کہ آپ جو ہیں طالب علم ہیں اور یہ مجلسیں جو ہیں یوں تو مجلس بس مجلس ہوتی ہے، وہ لیکچر نہیں ہوتا، لیکن علمی مباحث ہمارے منبر پہ چھیڑے جاتے ہیں. اور تمام اسلامی جو مکاتب فکر ہیں اس میں مکتب اہل بیت کا امتیاز یہ ہے کہ یہاں پر عوام الناس کے سامنے بھی علمی اور حوزوی بحثیں جو ہوتی ہیں مدرسے والی، وہ ان کے قابل فہم قابل ہضم بنا کر پیش کی جاتی ہیں. تو طالب علم ہے، چاہے یہ چھوٹے والے آغائے کچولو ہوں، چاہے بالغ طلاب ہوں. ماشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ مستقبل ہیں قوم کا. بس اتنا یاد رہے کہ بیٹا خالی علم نہیں، پہلے تو یہ کہ بھرپور علم حاصل کرو. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ اساتذہ اچھے نہیں تھے یا بہت قابل نہیں تھے. کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں ایک آدھ قابل اساتذہ نہ ہو. یہ مکاری ہوتی ہے طلاب کی. ہمارے پاس بھی وازیر میں اچھے بڑے مدارس سے فارغ ہو کے، ہمارے یہاں شرط ہی یہی ہے کہ کسی مدرسے سے آخری ڈگری لے کے آئے تو ہمارے یہاں انٹرنس میں یعنی امتحان ورودی میں داخلے کے امتحان میں بیٹھے. اب جو ممتاز ہو یا پاس ہو جائے اس کا داخلہ لیتے ہیں ہم لوگ. اب جب ہم نے کتاب اور احقاق الحق اور عماد الاسلام اور شرح تجرید عبارتیں پڑھو، ایک پیراگراف میں 20 بلکہ پہلی لائن میں اٹک گئے. اب ہم نے کہا ہے آپ تو ممتاز الافاضل ہیں، آپ تو صدر الافاضل ہیں، آپ تو فخر الافاضل ہیں. اور انٹرویو میں جب پوچھا تھا کہ آپ کس مدرسے ہیں، معلوم فلاں مدرسے، تو آپ کیا ہیں وہاں سے، تو جیسے وہ کہیں گے کہ فخر اللہ فاضل. بیٹا یہ غلط ہے. فخر اللہ فاضل، فخر اللہ جیسے وہ ہے فخر الافاضل. یہ حال ہے منتہی کا کہ اپنے آخری ڈگری کا نام بھی صحیح جانتا ہے، لکھے گا صحیح لکھے گا. تو یہ ہمارے صاحب اساتذہ نہیں ہے پڑھے لکھے، یا یہ کہ پڑھاتے نہیں ہیں. ہم نے کہا مکاری ہے. 10 میں 1 ہے، آپ اس کا پاؤں دھو کے پی لیجئے، مرید بن جائیے. چھاتر اور ادھیاپک کا رشتہ جو ہے وہ خالی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گرو اور ششیہ کا. ہندی اس لیے بول رہا ہوں کہ چھاتر جسے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں خالی طالب علم نہ بنے، بلکہ جو طالب علم ہے وہ حد سے بہت علم لے لیتا ہے. مگر جو باقاعدہ استاد کا جسے کہتے ہیں ششیہ، یعنی یہ کہ باقاعدہ اس کا مرید ہو کر وہ علم کے ساتھ ساتھ اپنے استاد کا کردار بھی لیتا ہے، حسن اخلاق بھی لیتا ہے. پھر یہ کہ علم حاصل کیجیے، مگر علم کے ساتھ تقویٰ، پرہیزگاری. آپ کی نوجوان ہیں ماشاءاللہ جو ابھی بالغ نہیں ہیں، بالغ ہوں گے، تو اپنے کردار کو بنائیے ویسا کہ جیسے اہل بیت اپنے شیعوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ علم کا حساب آپ کا لے گا مگر اتنا سخت نہیں لے گا. فرض ہے علم بھی، طلب العلم فریضۃ. کیا حدیث ہے پیغمبر کی بیٹا؟ پڑھو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ بھی ہے. یعنی اتنا علم کہ جس میں ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن
باعمل بن سکے. موٹے موٹے عقائد، اصول عقائد، اصول دین، موٹے موٹے فروع دین، اس کی مبتلا بہ مسائل طہارت کے، صلاح کے، کہ جو جس کا کام پڑتا ہو روز کم سے کم اس کا علم ہو. اس کا حساب اللہ ہلکا لے گا. ایک منزل ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے کوئی عالم تھوڑی نہ ہے. ہر آدمی علم دین کا اسپیشلسٹ، مجتہد، مفتی، فقیہ تھوڑی نہ بن جائے گا. پھر انجینئر کون بنے گا، پھر ڈاکٹر کون بنے گا، ہے نا؟ تو یہ مختلف شؤون حیات ہیں اور مختلف شعبے ہیں. لہٰذا اسی لیے ہمارے یہاں یہ علم اجتہاد وغیرہ جو کہلاتا ہے، یعنی براہ راست حکم خدا، حکم معصوم کو سمجھنا، اس کی تحقیق، یہ واجب تو ہے مگر واجب کفائی ہے نا؟ قرآن کی آیت بھی موجود ہے. یعنی یہ کہ کچھ لوگ، سب نہیں تو ہر ایک کا حساب نہیں لے گا. اللہ حساب لے گا علم کا تو بس اتنا لے گا کہ جتنی ہمیں ضرورت تھی اللہ کے دین کو سمجھنے کی. وہاں علم میں تو رعایت ہوگی حساب میں، مگر کردار کا حساب اللہ ہمارا سخت لے گا. ہم سے یہ نہیں کہے گا کہ ہم ہی ہیں حفیظ طالب، اللہ ہم سے یہ حساب شاید نہ لے کہ تم باقر الصدر کیوں نہیں بن گئے، تم سیستانی اور خوئی و خمینی کیوں نہیں بن گئے، تم آئنسٹائن اور نیوٹن اور سائنٹسٹ کیوں نہیں بن گئے اتنے بڑے. کہہ دے کہ پروردگارا جتنی توانائی تھی ذہن میں، کوشش کی، کچھ کوتاہیاں بھی نہیں، حالات تھے ویسے تھے، تو وہ اتنا حساب لے گا کہ ایک اچھے مومن کیوں نہیں بنے، اتنا علم کیوں نہیں معلوم تھا کہ ہم کو پہچانتے. تم کوئی تو دلیل ہوتی تمہارے پاس کہ ہم ہیں اور ہم ایک ہیں، کوئی تو دلیل ہوتی کہ نبوت کیوں ضروری ہے، کوئی تو دلیل تمہارے پاس عقلی موٹی سی ہوتی کہ امامت کا سلسلہ ختم نبوت کے بعد کیوں، معاد، قیامت، حشر و نشر، حساب کتاب کیوں، موٹی دلیل. آسان ہے بہت اصول دین کی دلیلیں. فروع دین میں تم کو تحقیق نہیں بھی آتی تھی تو کم سے کم تم جان جاتے، کسی اسپیشلسٹ نے جو تحقیق پیش کی ہے، فتویٰ ہے، تم کو اپنے عمل کرنے کے لیے معلوم ہو. تو یہاں پر تو اللہ ہمارا حساب اتنا نہیں لے گا، مگر کردار کا حساب لے گا. ہر آدمی کا باقر صدر و خوئی بن جانا یہ اس کے بس میں نہیں ہے، مگر ایک متقی پرہیزگار مومن بننا تو ہمارے بس میں ہے. اس کا حساب لے گا اللہ کہ بھائی تم نے گناہ کیوں کیا، اس میں کون سی قابلیت کی ضرورت تھی، تمہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے، ہمیں ناپسند ہے. توجہ ہے؟ بہرحال تو کردار سازی بھی ساتھ ساتھ آپ کی علم کے ساتھ ہونی چاہیے. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اب اسی حوالے سے میں چند منٹ آیت تطہیر پر اور آپ کے لائے، کیونکہ آپ طلاب عزیز ہیں، آپ کی جو مخصوص سوچ اور نہج ہونا چاہیے، فکر، اس ٹیسٹ کے لحاظ، اس ذوق کے لحاظ سے چند باتیں کہوں گا. میں نے آیت تطہیر کو عنوان قرار دیا ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس کا نام کیا ہے؟ آیت التطہیر. بولو بیٹا، بولا کرو، ڈرا نہ کرو. استاد دوست ہوتا ہے، ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل فیملیئر ہو کے، دوست بن کے، چھوٹے دوست، اپنے حدود پہچانو، حدود ادب میں رہتے ہوئے آپ مزاح بھی کر سکتے ہیں استاد سے، مزاح المومنین، ہے نا؟ ڈرنا نہیں ضروری، بالکل نہیں، ڈرو نہیں، ادب حدود میں رہو. جو پوچھا جائے گاؤں سے بولو، نہیں آتا ہے چپ رہو، کہہ دو نہیں آتا ہے، جس کو آتا ہے وہ بولے. ٹھیک؟ آیت التطہیر کو ہم نے عنوان قرار دیا. اب ان بچوں میں کون ہے جو ایک آیت تطہیر کو پڑھ دے؟ ظاہر ہے کہ سب تو ماشاءاللہ منتہی ہو گئے ہیں. چھوٹے بچوں کو پڑھ دیتا. آیت تطہیر بیٹا پڑھے گا کوئی؟ ڈرو نہیں، سب کو آتی ہے. صحیح پڑھا ہے، کہیں غلط نہیں، ایک ایک اعراب صحیح پڑھا، حتی المقدور، قرات و تجوید اور مخارج بھی صحیح. خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو حافظ جی ہیں، باقی جو نہیں حفظ کر رہے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا. قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جن کو آیات الغرر کہا جاتا ہے. غرہ کی جمع ہے غرر. غرہ کہتے ہیں ہر وجود میں
جو اس کا جز حصہ پورشن پیش پیش آگے آگے ہو. تو میں بیٹا ادھر سنتے رہو, سب ہوتا رہے گا. یہ بیٹا کون بول رہا ہے؟ چپ کر تو آیات الغرر کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں, غرہ کی جمع ہے, غرہ کہتے ہیں ہر وجود میں جو آگے آگے پیش پیش پورشن حصہ ہو. یعنی یہ کہ دیکھنے والا جب منظر کی طرف نظر کرے تو سب سے پہلے نظر وجود کے جس حصے پر سب سے پہلے بے تکلف پہنچ جائے, بے ساختہ وجود کے اس حصے کو غرہ کہتے ہیں. آپ کی پیشانی کو اسی لیے غرہ کہتے ہیں. یہ جو مقسم نور ہے, جہاں سے تقسیم نور, یہ لوح پیشانی ہے, یہ یہاں پر نور آتا ہے اور یہ چمکتا ہے, اسے غرہ کہتے ہیں. اسی لیے ایسے گھوڑے کی لشکر آ رہا ہے تو آگے آگے گھوڑوں کی پیشانیاں چمک رہی ہوتی ہیں, اسے غرہ کہتے ہیں. اسی لیے ہر ماہ کے پہلے چاند کو, جسے آپ ہلال کہتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے غرۃ الشہر, مہینے کا سب سے اگلا حصہ جو سب سے پہلے دکھائی دے, ہلال ہے غرہ. تو ہر وجود میں جو آگے آگے چمکتا ہوا حصہ ہو اس کو غرہ کہا جاتا ہے. جو پورے وجود کا اشتہار بن جائے, مرکز تعارف بن جائے, جو پہچان بن جائے. ویسے ہی قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جن کو آیات الغرر کہا جاتا ہے. یعنی وہ قرآن مجید کلام خدا کی وہ آیتیں, وہ چمکتی ہوئی آیتیں, وہ برجستہ آیتیں, وہ محکم آیتیں کہ جہاں کسی سقیم تعویل کی گنجائش نہ ہو اور بڑے مفاہیم اس کے اندر ہوں, گہرے گہرے, ہے نا. ان آیات کو آیات الغرر کہا جاتا ہے. اور ان آیات الغرر میں جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے آیت, یعنی ان میں بھی آگے آگے جو چمک رہی ہے, اس آیت کا نام ہے آیت التطہیر. ایک صلوات پڑھے بتا. کیوں؟ اس لیے اللہ قرآن میں اپنے خاص بندوں میں ایک خاص گروہ ہے جس کا ذکر جمیل فرما رہا ہے, مگر بالکل اجنبی لہجے میں. بہت سے انبیاء و مرسلین اور شہداء اور صدیقین اور صالحین اور مومنین کی مدح اللہ نے کی ہے, قرآن میں ذکر کیا ہے, مگر یہاں لہجہ تھوڑا اجنبی اور الگ ہے. یہ آیت تطہیر کا امتیاز جو پیش کر رہا ہوں. باقی آیتوں میں اللہ نے خود اہل بیت کی بھی مدح کی ہے اور بہت سے انبیاء و مرسلین کی, مگر وہاں مثبت مدح کی ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں, ان کی صداقت, ان کی سخاوت, ان کی شجاعت, ان کی پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ. مگر آیت تطہیر میں مثبت یعنی پازیٹیو, مثبت صفت جسے کہتے ہیں نا, اچھے ہیں. آیت تطہیر میں اہل بیت کی اللہ نے اچھائی نہیں بیان کی ہے, بلکہ آیت تطہیر کا منفرد لہجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی اچھائی نہیں بیان کی ہے, بلکہ یہ چیلنج کیا ہے کہ ان میں کوئی برائی نہیں ہے. ماشاءاللہ کچھ طلاب اس منزل پہ ہیں کہ منبر پہ ذاکری بھی کرتے ہوں گے, لہذا آپ غور کریں, یہ آپ کے کام آئیں گی باتیں. یہاں پر اللہ نے کیا کہا ہے؟ انما. یہ کیا ہے عربی کی گرامر میں؟ انما کیا ہے؟ کلمہ. کون سا کلمہ؟ کلمہ حصر ہے نا. اچھا, حصر ہے صاد رے, جسے انحصار بنا ہے. حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایسا سمیٹ کے الگ کر دینا کہ اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے فارسی میں اس کی لغت میں اس کے معنی کیا ہے؟ انما. کلمہ حصر کا مطلب کیا ہوا؟ جزء نیس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. there is no option except this. یعنی جب انما کلمہ حصر آ جائے تو اس کے بعد جو بھی پیغام, میسج, کنٹینٹ, قانون, بیان آ رہا ہے,
انما کے بعد جو بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی یہ کہ بس یہی ہے. اب یہ حصار انما انما کھینچ کے کلمہ حصر کے بعد اللہ کہہ رہا ہے انما، بس یہی ہے. یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسی تطہیر رکھے، طہارت رکھے، ایسا پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے. یہ کہاں سے نکلا؟ یہ تطہیرہ، یطہرکم فعل ہے کہ نہیں ہے؟ فاعل ہے اس کا اللہ ہے جو پہلے ہو چکا ذکر، اس کی ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹی. کم مفعول ہے، اے اہل بیت جن سے خطاب ہے. تطہیرہ کیا ہے؟ مفعول ہے اور مفعول مطلق ہے، تکرار ہو رہی ہے. یطہرکم تطہیرا، یعنی باقاعدہ پاک رکھے کہ حق طہارت ادا ہو جائے، یعنی کوئی کسر نہ رہ جائے آپ کی طہارت میں. یہ ہوا اس کا ایک، یعنی آپ کے طلبگی والا ترجمہ. اب ظاہر ہے کہ ترجمہ ایک اس طرح کا بھی کیا جاتا ہے جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے. مکاتب فکر اسلامی ہے، قرآن، اہل القرآن بہت سے ہیں فرقے، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے اور دور کر دے. آپ سے، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے کہ جو پاک کر دینے کا حق ہے. جب رزق کو دور کر دے تو پھر ترجمہ آگے تو یہی کیا جائے گا کہ پاک کر دے. وہ ترجمہ وہاں کا ہے ہمارے برادران اہل سنت. لیکن آپ کے یہاں یہ ترجمہ ہے نا، ایسا ہی تو ہے. قرآن کے ترجمے آپ تو پڑھے ہوں گے اور اتنی عربی ماشاءاللہ آپ کو آ گئی ہے. تو ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے. وہ کہتے ہیں رزق کو دور کر دے. آپ کے لحاظ سے وہ ترجمہ غلط ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا وسعت قلبی سے کام لیجیے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سب کو غلط ثابت کر ہی کہ ہم اپنے کو صحیح ثابت کریں. دوسرے کے عقائد کی مجبوریاں بھی سمجھا کریے. وہ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ان کے دھرم کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کے پاس جو کامن اہل بیت ہیں مشترک، ہمارے ان کے درمیان میں کامن بظاہر چادر کے نیچے جو تھے وہ 5 ہیں: سردار انبیاء، سردار اوصیاء، اولیاء، سیدہ نساء عالمین، جنت کے 2 سردار. یہ تو کامن ہے، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. ان کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. سنی شیعہ تو بات کی بات ہے. یہاں تک اگر مسئلہ ہوتا کامن جو حقیقت میں جو اہل بیت ہے، تو ترجمے مرجمے میں کوئی کلاکاری، فنکاری دکھانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ٹویسٹ کرنے کی، گھمانے کی، پھرانے کی، علم کو صرف کرنے کی، زبردستی محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے دھرم کی، ان کے مسلک کی مجبوری ہے کہ ان کے یہاں مشترک اصل اہل بیت جو مراد پروردگار ہیں، چادر والے، توجہ ہے، اس کے علاوہ بھی تھوڑے سے کچھ نامحرم اہل بیت بھی ہیں. بیٹا میرے طنز کو محسوس کر رہے ہو؟ کچھ نامحرم، نبی کی محرم مگر نبوت کے نامحرم. صلوات. بیان کر رہا ہوں، وہ عام ڈھرے سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ طلاب علوم ہیں، آج نہیں کل ہے، آپ اس منزل پہ آئیں گے کہ آپ غور کریں گے، آپ کو خود یہ باتیں پڑھنی ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مولوی کا لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے، عام ذاکرین کے لہجے سے آپ کا لہجہ کچھ بلند ہونا چاہیے، لگے کہ آپ پڑھ لکھ کے آئے ہیں. سنی سنائی علم سینہ نہیں،
نقطے بازی خالی نہیں، نقطے کہاں جائیں گے، نقطے تو پیچھے پیچھے آئیں گے اگر آپ کتاب خدا میں خوب غور سے اور اہل بیت کے کلام میں پڑھ لکھ کے غور کریں تو نقطے ابلتے ہیں، ان کے فضائل کی کوئی کمی ہے، ہم کو سوچنے میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اوریجنل اگر اپنے نقطے بنانے ہیں تو باقاعدہ حوضے میں باقاعدہ پڑھو، علم حاصل کرو اور آیتوں کو معیار بناؤ۔ تو اب اللہ، میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو اس لیے گھمانا پڑا کہ ان کے پاس کچھ مخصوص اہل بیت ہیں ان کے اپنے، خاص طور سے ازواج رسول اللہ، بھائی ان کی عزت احترام اپنی جگہ پہ، اب اس سے کم کیا ان کی عزت ہے کہ مومنین کی مائیں بنا دی گئی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مومنین کی مائیں بنا دی گئی ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے وہ مومنین پر اولیٰ بالتصرف ہے، یعنی ان کا مولا ہے۔ مومنین کے اپنی جانوں پہ جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ نبی کو مومنین کی جانوں پہ اختیار ہے۔ جس کو لوگوں کی جانوں پہ اختیار ان سے بھی زیادہ ہو وہ اولیٰ بالتصرف کہلاتا ہے، اور جو اولیٰ بالتصرف ہوتا ہے اسی کو مولا کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا مطلب دوست نہیں ہے، ناصر نہیں ہے، بلکہ اولیٰ بالتصرف ہے۔ جیسے اللہ مولا ہے ویسے رسول اللہ مولا ہے، ویسے امیر المومنین علی مولا ہے۔ صلوات محمد حیدری حیدری بھائی جو اللہ نے ان کو قرار دے دیا، ان کو عزت دے دی، شرف دے دیے، تو فعلی نسبتی رشتوں کے طفیل اور تصدق میں جو عزت مل گئی، سردار انبیاء کی زوجیت میں آ کر منسوب ہو کر اللہ نے احترام رسول اللہ میں جو ان سے جڑنے والوں کو طفیلی عزتیں دے دی ہیں، نسبتی عزتیں، ذاتی نہیں۔ یہ مومنین کی مائیں جو بنایا اللہ نے، یہ ازواج رسول اللہ کی ذاتی عزت نہیں ہے، یہ نسبت کی عزت ہے۔ اسی لیے تو کہا نبی کا نام لیا، باقی کسی کا نام نہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، اور ان کی ازواج، یہ ہو بتا رہا ہے کہ یہ نسبت کی مائیں ہیں۔ دیکھیں قرآن سے نکل رہی کہ نہیں؟ نام ہم نہیں لیتا اللہ وہاں پر، جب نسبت ہے تو نسبت کا ذکر ہے، نام معتبر ہوتا تو نام لیا جاتا، اور جہاں نام معتبر ہوتا ہے رسولوں اور اماموں اور رسول کی موجودگی میں وہاں نام لیا جاتا ہے۔ ام فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، صلوات محمد و علیہ۔ جو ہے ازواج رسول جو امہات المومنین ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی یعنی نبی کی ازواج امہات، ام کی جمع امہات، مومنین کی امہات ہے، مائیں ہیں، اور یہ بھی وہ اوریجنل والی ماں نہیں ہے، نسبت والی، رسول سے نسبت کی وجہ سے مومنین کی ام بنائی گئی ہے۔ ام اور والدہ میں فرق ہوتا ہے، ہر والدہ ام تو ہوتی ہے مگر ہر ام والدہ نہیں ہوتی ہے نا۔ ہر والدہ، والدہ کا مطلب جس کے ذریعے ولادت ہو، جیسے ہر والد اب تو ہوتا ہے مگر ہر اب والد نہیں ہوتا۔ چچا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کے چچا کو اللہ نے اب کہا، انہوں نے کہا ہے میرے اب، ہے نا، ہے سب ذہن میں ہے۔ تو یہ والدہ نہیں ہے، اور والدہ کی عزت تو یہاں تک ہے کہ آپ سے اللہ نے کیا کہا ہے، مشرک بھی ہو
والدین اگر آپ مشرک بھی ہوں تو جناح الذل اپنا خاکساری اور ناچیزی انکسار کے شانوں پہلوؤں کو جھکائے رہو، قول کریم میں بات کرو، اف بھی نہ کہو، جھلکو نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کہا اگر مشرکہ ماں بھی ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، مگر یہ جو ہے یہ والدہ نہیں ہے، یہ ازواج رسول اللہ کو بنا. اب کیوں بنایا؟ اس کی حکمت بھی قرآن مجید میں موجود ہے. یہ عزت کروانے کے لیے ہم بے عزتی کسی کی نہیں کرتے، لیکن بات سمجھیے، لوگ یہاں پر عقائد خراب کر رہے ہیں بہت سے. ہم لوگوں کے لباس میں آ کے غدیر و ثقیفہ کی سرحدیں پاٹنا چاہ رہے ہیں. نہیں غور کیا؟ یعنی حق و باطل میں دوستیاں کروانا چاہ رہے ہیں. ہم اتحاد بین المسلمین کے خلاف نہیں ہے. کیوں ہونے لگے؟ مسلمانوں میں اتحاد ضروری ہے. آپ علی اور ان کے ظالموں میں اتحاد 1400 سال کے بعد کیوں کروانے کے چکر میں ہے؟ نہیں غور کیا کیا کہا؟ بھائی مومنین یا مسلمین میں اتحاد ضروری ہے. آپ اہل بیت ان کے نہیں، اہل بیت ان کے قاتلوں میں آج بیٹھ کے اتحاد کروا رہے ہیں. کوئی نہ ہے ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات آ گئی لہذا واضح کر دوں کہ وہ امہات المومنین جو ہے وہ کسی شرف اور عزت و فضل اس لیے نہیں مومنین کی بنائی گئی ہیں. وہ مومنین کی مائیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ امت کا کوئی مومن ان سے رسول کی وفات کے بعد نکاح نہ کر پائے. اور بعض صحابہ نے کہا بھی، بخاری میں ہے، طلحہ کا نام تک ہے، کسی موقع پہ چل کے اس نے کہا کہ محمد کے مر جائیں گے تو ہم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح. اور بعد نے عائشہ کا نام لیا تو اللہ کو برا لگا بھائی، تو رسول اللہ کے احترام میں بنا دیا امہ بنا دیا کہ تم کہہ رہے ہو ان کے بعد نکاح کریں گے، لو تمہاری اماں ہے، جو اپنی اماں سے نکاح کر لینا. تو یہ حرمت رسول اللہ کی پاسداری کے لیے اللہ نے محمد حبیب، وہ عزت اللہ ہے رسول اللہ سردار انبیاء، اس کی عزت کی وجہ سے کہا کہ جو اس کے حوالے عقد میں اس کی محرم بن کے زوجہ بن چکی ہے وہ کائنات میں کسی بھی مرد کی زوجہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے احترام کے خلاف ہے. تو یہ توفیلی مائیں ہیں رسول کی بیوی کی حیثیت سے، اور وہ بھی اس فقہی مسئلے کی حیثیت سے کہ تم امت کے لوگ اس سے کبھی بھی ابدا، کبھی بھی ہمیشہ، جب تک اگر وہ بھی رہ جائے تم بھی رہ جاؤ، کوئی نکاح نہیں کر سکتا. چلو ٹھیک ہے، ہم نے مانا کہ ازواج رسول اللہ امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، تو پھر فرق رکھنا ہوگا. ازواج رسول اللہ مومنین کی مائیں ہیں اور فاطمہ ام ابیہا نبی امت کی بھی ماں ہے. فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے. ازواج جو ہے وہ مومنین کی ماں ہے. فاطمہ ام ابیہا اپنے باپ سردار انبیاء کی بھی ام ہے. تو ازواج رسول اللہ فاطمہ کا وہی فرق ہے جو نبی و امت میں فرق ہے. جتنے نبی امت سے اونچے ہیں وہ تو نہیں ازواج رسول اللہ سے فاطمہ ام ابیہا اونچی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ترجمے کی منزل میں ہوں، اسی مجلس ختم ہو جائے گی، ساتھ ساتھ فضائل آ رہے ہیں، مگر علمی طور پر چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ طالب علم ہیں، لہذا ذہن کو استوار کریں، اور ماشاءاللہ ایک سے ایک اساتذہ آپ کے پاس موجود ہیں. تو اب یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس جو مخصوص ایلیمنٹ ہیں اگر کامن ہوتے تو اتنی محنت کرنے گھمانے کرانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. توجہ ہے؟ آنکھ بند ہو رہی ہے، ایک سلوات پڑھ دیجیے کان میں. نوجوان ہو اور اتنی انرجی ہوگی، سلوات بڑا ڈھنگ سے بلند نعرے پنجابی سلوات. تو آپ جو مخصوص ہیں ان کے بھائی کامن تو یہی ہے، تو ترجمہ گھما پھرا کے رسول اللہ کی وجہ سے تھوڑی نہ کیا ہے. مولا کائنات صدیقہ طاہرہ جنت کے 2 شہزادے یہ کامن ہے. یہاں کسی کو پریشانی نہیں ہے کہ ترجمہ کرے. وجہ بتا دیں کیا ہے؟
کبھی کبھی آیت کے ذریعے انسان کا معیار معلوم ہوتا ہے، اور بعض اتنے اونچے انسان ہوتے ہیں کہ ان کے معیار کی وجہ سے آیت کا معیار معلوم ہوتا ہے۔ امت کی منزل یہ ہے کہ آیت ان کو ریکگنائز کرے تو ان کا معیار اٹھ جائے۔ اہل بیت کی منزل یہ ہے کہ وہ آیتوں کا معیار اٹھا دیتے ہیں جب وہ مصداق بن جاتے ہیں۔ آپ نے اور نہیں فرمایا صلوات محمد و آل محمد۔ ان کے مخصوص اہل بیت ہیں، کامن والے ہوتے تو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ ازواج رسول اللہ کی ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی شامل اہل بیت ہو جائیں۔ تو اب آیت کی جو لہجہ ہے، ٹون ہے، جو آیت میں دھمک ہے، جو ارادہ پروردگار کی دھمک ہے، وہ سب نظر انداز کر دی۔ انما کو بھی نظر انداز کر دیا، یرید اللہ کو بھی نظر انداز کر دیا، رزق کو آپ سے دور کر دے۔ یہ مجبوریاں کس لیے ہیں؟ انہوں نے اپنے مخصوص اہل بیت جو ازواج رسول اللہ کا دل چاہا تھا کہ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہو جائے، تو اب انہوں نے ترجمہ آیت کے معیار کے لحاظ سے نہیں کیا ہے۔ بتاؤں کہ آیت کا معیار کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے والے خاص جو اہل بیت ہیں جن کو ان میں شامل کرنا ہے، فیک اہل بیت، نامحرم لوگوں کو، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والے اہل بیت کے حالات پہ نظر کی، کیفیات پہ نظر کی، اور رزقی رزق پایا، نجسی نجس پایا۔ تو جب پہلے سے رزق ہے اور چاہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر میں داخل کرے اور رزق پہلے سے ہے، تو ترجمہ اور کیا کریں گے اس کے علاوہ کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کے اللہ رزق کو دور کر دے۔ اور یہی کرنا ہی چاہیے، یہ ان کے دھرم کی مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ مگر مکتب اہل بیت کا یہی امتیاز ہے، ہم پہلے شخصیتوں کو نہیں مانتے ہیں، پہلے اصولوں کو مانتے ہیں۔ اور باقی فرقوں کا یہ ہے پہچان کہ وہاں شخصیت پہلے مانی جاتی ہے، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں شخصیتوں کی حرکتیں دیکھ کے۔ ہمارے یہاں شخصیتیں پہلے نہیں مانی جاتی، ہمارے یہاں اصول پہلے ہیں، ہمارے یہاں معیار پہلے ہیں، ہمارے یہاں کسوٹی پہلے ہے، ہمارے یہاں کرائٹیرین پہلے ہے، ہمارے یہاں اہلیت پہلے چل رہے ہیں۔ جو اصولوں میں اترتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، جو معیار میں پورا اترتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، جو پہلے سے اہل ہوتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، جو کسوٹی میں پرکھا ہوا ہوتا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ہم کبھی اصولوں سے کھلواڑ نہیں کرتے، ہم معیاروں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ہم اہلیت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں عہدہ ملنے کے بعد اہلیت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ پہلے سے اہلیت ہوتی ہے تو عہدہ ملتا ہے۔ پڑھنا ہے، اور اگر میری وجہ سے دیر بھی نہ ہو، میں 35 منٹ ہو گئے مجھے، چلیے 10-15 منٹ بیٹا توجہ رکھنا ہے، بڑی جلدی کہہ رہا ہوں، لیکن تم کو میں تھوڑا فن خطابت کا بھی اندازہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ علمی اور حوضی باتیں کر کے مجلس نہیں رہ جاتی، سلیقہ ہو تو رہ جاتی ہے۔ کچھ بے ہنر لوگ خالی تبلیغ، ارے خطابت کا سلیقہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں وفا کے لیے مجلس نہیں پڑھنا ہے۔ ارے تمہیں وفا لینی نہیں آتی، تمہارے دم ہو ایک مجلس وفا کے لیے پڑھ کے دکھا دو ہمیں۔ وفا کیسے نہیں ہوگی؟ اب پاکوں کا ذکر ہوگا، وہ پیشانی بشریت کا جھومر اہل بیت، وہ حاشیہ مشیت و منیس و ہمدم تنہائی مشیت اہل بیت، ان کا ذکر ہو واہ نہ ہو۔ وہ اس گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے باز گشت اہل بیت، وہ نقطہ پرکار عشق اہل بیت، وہ برکت دائرہ محبت اہل بیت، وہ اہل بیت کے ہو کا سناٹا اور کوئی نہ ہو اللہ کے علاوہ، پہلے عابد پروردگار، پہلے عارف پروردگار، پہلے قدردان پروردگار، پہلے مونس و ہمدم تنہائی مشیت، وہ پہلے اللہ کے پہچاننے والے قدردان کہ جن کی نوائے شوق نے سکوت عدم کو شور سے بدلا۔ ہو گیا ابھی تک مزہ آئے گا کہ یہ کیا بول گئے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ مجبوری ہے کہ ان کے
वहां अगर वो उनका धर्म संकट है भाई, वो ऐसों को मानते हैं कि जगह जगह पे धर्म संकट हो जाता है। यहाँ रिवायत ऐसे है कि यहाँ धर्म संकट नहीं होता, दूसरे संकट पे पहुंच जाते हैं अगर इनके मुकाबले आ जाए। बच्चों है कि नहीं है? और इसलिए इतने मोतबर है कि जब इनके मुकाबले कोई आता है तो फिर पलट के जिंदगी भर यही झूठ बोला जाता है कि तौबा कर ली थी, तौबा कर ली थी, अम्मी ने तौबा कर ली थी, मामू ने तौबा कर ली थी। तो जंग करना जमल में सिर्फीन ने तो अम्मी और मामू का साबित है, तौबा नहीं साबित है। भाई सुने, आपके यहाँ इल्म में क्या है, इल्म हदीस में क्या है भाई? हमारे यहाँ रिवायत बाद में होती है, दिरायत पहले होती है। जो आपको मंतिक से समझ में आए वो मुकद्दम है रिवायत के ऊपर। बेदार है कि नहीं है? दिरायत मुकद्दम है। अगर जंगे जमल और सिर्फीन है दिरायत, और उनका तौबा मांग के पशीमान होना ये है रिवायत। रिवायत साबित नहीं है, दिरायत तारीख में मौजूद है। सितमगर में तेरे वास्ते मौला है, बोलना दुश्वार मगर बोल रहा है। ये नारा हैदर नहीं होठों पे तुम्हारे, ये माँ की शराफत का असर बोल रहा है। नारे हैदरी, हैदरी, बुलंदार सलवार। क्या बात है, वो महादुल मोमिनीन है। तफसीर से क्या मतलब? अब तर्जुमा घुमा जा रहा है, उनके हालात देख रहे हैं, अब उनका मेयार देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कलाम खुदा के मेयार, उसके मफहूम को गिरा दिया, उनका मेयार। क्यों बताएं क्या है? बगैर पढ़ के पहले दिल दे दिया। ये दीन खुदा है, सियासत नहीं है। यहाँ अहलियत के बगैर अल्लाह अल्लाह नहीं है। यहाँ अहलियत पहले अहलियत हो तब रसूल रसूल होता है। यहाँ अहलियत के बगैर इमाम नहीं, खलीफा नहीं, रहबर नहीं। हमारे यहाँ एक्सीडेंटल खलीफा नहीं होते। हमारे यहाँ हादसाती रहबर नहीं होते कि एकदम से बना दिया। अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, उम्मत को क्या संभालेंगे? वही तो एक्सीडेंटल खलीफा ने पहले ही दिन मिंबर पे खुतबे में कहा था, ऐ लोगों जान लो मेरे लिए भी एक शैतान है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है और अक्सर मुझे बहका देता है। जब सीधा चलूं तो मेरे पीछे चलना, जब टेढ़ा चलूं तो मुझे भी सीधा कर देना। अरे जो आपके पीछे पीछे चलने वाले आपको सीधा करने की सलाहियत रखते हो, आपके आगे क्यों न चले? पहले ही मैंने एतराफ कर लिया है। वजह बता दे क्या है? अहलियत परख के नहीं माना है, बल्कि मान लिया है, लिहाजा झूठी झूठी अहलियतें साबित की जा रही है। इसी मौजूदगी में कोई बन जाए रहबर और खलीफा। हमारे यहाँ हादसाती और एक्सीडेंटल खलीफा और रहबर नहीं होता। हमारे यहाँ अज़ल से अल्लाह का मुंतखब किया हुआ होता है। अल्लाह मुंतखब करेगा तो ओहदा दे के अहलियत नहीं देगा, बल्कि अहलियत होगी तो ओहदा देगा। जो है कि नहीं है? इस्लाम में ओहदे का मिजाज ये नहीं है कि कोई बना दिया जाए खींचतान के तो वो साहिब इज्जत हो जाए, साहिब किरदार हो जाए। उसमें अहलियत, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, सलाहियत हादसाती तौर पे ऑटोमेटिकली मुजिजाना तौर पे नहीं पैदा हो जाती कि ओहदा दे दिया तो एकदम से हो गए, मोहतरम मस्जिद पे बिठा दिया तो एकदम से हो गए, मिंबर पे बिठा दिया तो बड़े बासलाहियत बैठने के साथी हो गए। कोई यहाँ प्लग नहीं लगा है कि खलीफा के लगाया अडेप्टर और उसके बाद एकदम से चक से ऑन हो गए। तो है इस्लाम में ओहदे का मिजाज ये नहीं है कि ओहदा मिल जाए तो वो ऊंचा नहीं हो जाता, अहलियत नहीं होती, बल्कि इस्लाम में ओहदे का और इलाही मनसब का मिजाज और मेयार ये है कि जब अहलियत पहले से होती है, जो पहले से साहिब इज्जत, साहिब किरदार होता है, ओहदा उसे तलाश करता हुआ जाता है, चाहे गारे हिरा में जाकर चाहे गारे हिरा में जाकर ढूंढे। है कि नहीं है? मोहम्मद गारे हिरा में छुपे बैठे हैं, नबूवत
ढूंढती हुई मोहम्मद को गई है। मोहम्मद कुरान लेने नहीं गए हैं, बल्कि आए वही अव्वल इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वही अव्वल है, ये गार हिरा मोहम्मद गार के अंधेरों में छुपे बैठे हैं, फरिश्ता पहुंच गया, वही पहुंच गई, कुरान पहुंच गया है, ऐलान नबूवत का हुक्म पहुंच गया। इस्लाम में ओहदा जो है वो लेने नहीं जाया जाता है, बल्कि अहलियत जिसमें होती है, जो मेयार पे उतरा होता है, वो ओहदा उसका मोहताज होता है, उसे तलाश करता हुआ आता है। लिहाजा याद रहे, ये कुरान को मशकूक करके तू क्या हो, सगे दरीदाओं खारिज ज़दा मुर्तद जाहिल, तो कुरान को मशकूक करके मोहम्मद के एतबार को कम करेगा। याद रहे, कुरान ने मोहम्मद को नहीं मनवाया है, बल्कि मोहम्मद ने कुरान को मनवाया। नबूवत ने मोहम्मद को मोतबर नहीं बनाया है, बल्कि नबूवत को मोहम्मद के बुलंदियत, किरदार और सदाकत और अमानत ने मोतबर बनाया है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे खिलाफत ने अली को इज्जत नहीं दी है, बल्कि अली ने खिलाफत को इज्जत दी है। इसलिए इमाम अहमद इब्न हंबल अहले सुन्नत के चार बड़े बड़े मुसल्ले, सूजन सियासत से रफू भी नहीं कर सकते, इतनी खर्चियां उड़ा दी है। अहले सुन्नत के चार बड़े बड़े मुसल्ले जो फिक्र के हैं, चार इमाम फिक्र के, कोई बताएगा कौन है चारों के नाम या फिरकों के नाम? तुम बता, नहीं ये तुम बता सकते हो, बता दो हमें। क्या अच्छा है, तुमने तो खुद ही कह दिया, आप है तुझे मार, हमने तो इनसे कहा। मैं बताऊं? चले, हाँ बताइए। मैं बताऊं? हाँ माशाल्लाह। इमाम शाफई, पहले शुरू करो, बुजुर्ग से शुरू करो, ऊपर वाले। शाफई, हम्बली, मालिकी, हनफी, इतना ही जानता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मालिकी, हनफी। पहले वो सबसे पुराने वही है जी, क्या नबी के 200 साल बाद। नहीं, हनफी है ये, हनफी। इनके इमाम का नाम बताओ। हाँ, मशहूर वाला नाम बता दो, असली कुछ और था। हनफी जिसकी वजह से कहलाए, इमाम मालिक। नहीं हनफी जिसकी वजह से कहलाए अबू हनीफा, तभी तो हनफी कहलाया। इमाम मालिक, अबू हनीफा, ठीक है, उतना ही काफी है, लेकिन ये तरतीब है, अबू हनीफा, उसके बाद मालिक, फिर मालिक इब्न अनस, मालिक, उसके बाद शाफी, मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी, और चौथे इमाम अहमद इब्न हंबल जिसकी मुस्नद है। बहुत बड़े फज़ाइल हैं, मौला कायनात के फज़ाइल हैं इमाम अहमद इब्न हंबल। ये जो सऊदी अरबिया वाला है, ये सऊदी यहूदी, ये फिक्र में इमाम अहमद इब्न हंबल के मुक़ल्लिद हैं, मतलब मुज्तहिद पुराने। उनके यहाँ इज्तिहाद दरवाज़ा बंद हो गया है, इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया, मुफ्ती आज तक पैदा है, फतवे दे रहे हैं। तो जब इज्तिहाद दरवाज़ा बंद हो गया, तो अब फतवा जो दे रहे हो, ये तो नंबर 2 के फतवे इसी कहते हैं, है भी नहीं इजाजत, फिर भी मुफ्ती है, मुफ्त के मुफ्ती, हरामखोर। सलावत मोहम्मद इमाम है। मैंने कहा कि नबूवत मोहम्मद को मोतबर नहीं माना, बल्कि मोहम्मद ने नबूवत को एतबार दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे खिलाफत ने अली को नहीं इज्जत दी है, अली ने खिलाफत को, इसीलिए इमाम अहमद इब्न हंबल का यह जुमला मौजूद है। उन्होंने कहा, अहले सुन्नत के इमाम अहमद इब्न हंबल, तवज्जो, वो कहते हैं कि अली से पहले जो भी मसनद खिलाफत पे आके बैठा बिराजमान हुआ, उसकी इज्जत में इजाफा हो गया। पहले अरे खैरे लद्दू खैरे हमा शुमा चरवाहे मजूद मसम मुस्लिम नवाब की औलाद है, जाहिल अंगूठा एक है खुरमे खजूरों का बुत बना के रात भर से रान रख के सोते थे कि हिफाजत करेगा, सुबह उठते थे तो खा जाते थे, है ना। हाँ, ये नंबर 2 थे, तभी तो कह रहा हूँ, खुद एतराफ किया है। तवज्जो, वो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि अली से पहले जो भी मसनद खिलाफत बैठा, उसकी इज्जत बढ़ गई, कि खलीफा हो गए। मगर वही कहते हैं, जब अली मसनद खिलाफत पे आके बैठे तो अली की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि खिलाफत की इज्जत में इजाफा हो गया कि अली आके यहाँ बैठ गए। अब यही खुलासा के लिए ये जो आयत
کثیر ہے جن میں اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ کہا اہل البیت. اللہ کی نظر میں ایک مخصوص گروہ ہے کہ جس کا لقب ہی قرآن میں ہے اہل البیت. البیت کے اہل، لفظ اہل رکھ کے اللہ نے بتا دیا کہ اس انجمن میں کسی نااہل کا گزر نہیں ہے، یہاں وہی ہے جس میں اہلیت ہو، ایبلٹی، اہل ہے، صلاحیت، لائق ہونا، قابل ہونا. تو اہل کا لفظ لگا کے اللہ نے یہ امپریشن دے دیا، یہ پیغام دے دیا، یہ تاثر دے دیا، یہ قانون بنا دیا کہ جن لوگوں کا بھی ذکر ہے نام چھوڑو. سب سے پہلی بات یہ ہے فلٹر لگا دیا باریک والی چھلنی کہ جو اہل ہو وہی یہاں آئے گا، کسی نااہل کو تمنا نہیں کرنی چاہیے. یہی سبب ہے ایک طرف آیت میں انما کا کلمہ حصر رکھ کے 1000 کھینچ دیا کہ ہر ایک نامحرم نہ آئے. پھر اینٹیں اور گارے کے مضبوط گھر میں چادر کا الگ سے کمزور گھر بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ اینٹیں اور گارے کا مضبوط نبوی کا گھر موجود ہونے کے بعد الگ سے چادر تان کے ایک بیت کمزور سا چادر کا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آیت کا انما کا حصار ایک ہے، بڑے گھر کے اندر دوسرا حصار چادر کا ہے، یعنی چادر کا حصار کھینچ کے بتا دیا کہ گھر میں ہر آنے والا یا ہر آنے والی یہ اہل البیت نہیں ہے، بلکہ اہل البیت وہی ہے جو اس چادر میں آ جائے. بس عزیزو تو یہ اہل منصب ہے. بس چند کلمات مسائل کے تمام. یہ الہی عہدے داروں کی انجمن ہے. یہاں ہر ایک جو ہے وہ اہل ہے. اس چادر میں اہل البیت ہے، سب سید و سردار، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار مولا، ایک سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، 2 جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل جنت حسن حسین. یہاں جو بھی ہے سردار سردار سید سے اپنی لائن کے سید و سردار. جو بھی اہل بیت میں ہوگا وہ اپنی لائن کا سردار ہوگا. یہ حسب نسب والے رشتے کے طفیلی سید نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی اسٹریم، اپنی اپنی لائن کا سید و سردار ہو. ان 5 کا چھٹا وہی بنے گا جو کم سے کم اپنی لائن کا سردار ہو. اسی لیے وہ جبرائیل چھٹا بنا کہ جو سید الملائکہ تھا. اور پھر اللہ نے جب تعارف کرایا اسی جبرائیل سے تو کیا کہا؟ ایک نام لیا، باقی اس کے رشتے. محمد نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ محمد اور ان کی بیٹی اور ان کے داماد اور ان کے نواسے بچے، نہیں، کسی سے تعارف نہیں ہے. جبکہ رسالت کبریٰ بھی چادر کے نیچے ہے، امامت کبریٰ بھی ہے، بلکہ ایک نام اور باقی سب اس کے رشتے. فاطمہ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، نبی کے نہیں، محمد کے نہیں، ان کے عہدے کے اہل بیت. مادون الرسالہ پھر کھل کے اللہ نے کہا ہم، یہ لوگ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر، ان کے بچے. بس عزیزو ختم ہے. گو کہ جملہ فضائل کا ہے مگر سرحد مسائل کا ہے. یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے کل بچے ہیں. اللہ نے جب جبرائیل و ملائکہ سے اہل بیت کا تعارف کرایا تو ایک نام لیا ہے بی بی کا، فاطمہ، اور باقی ان کے رشتہ دار. اس کے مطلب نگاہ پروردگار میں اہل بیت کی تعریف یہ ہے کہ اہل بیت فاطمہ ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں. جن محترمہ کو اہل بیت بننے کا شوق ہے وہ پہلے فاطمہ سے اپنا رشتہ بتائیں کیا ہے. فاطمہ سے کیا رشتہ ہے؟ دیگر ازواج کا ایک ہی زوجہ رسول ہے جو فاطمہ کی بھی ماں تھی، خدیجۃ الکبریٰ. بس عزیزو عہدے داروں کے درمیان، سرداروں کے درمیان جو مرکز عزت و عصمت و تعارف ہے وہ بی بی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا ہے. اور یہ مرکزیت ہر جگہ نظر آئی. چادر کے نیچے فاطمہ مرکز ہے. مباہلہ کے میدان میں نبی اور علی کے درمیان مرکز کی حیثیت ہے فاطمہ. فاطمہ جب کبھی پیغمبر کی بزم میں آ رہی ہیں تو ترمذی شریف یعنی ان کی اہل سنت کی 6 سیاہ سکہ جو ہیں
اس کی تیسری کتاب معتبر ترین ان کی کتابوں میں سے ایک کتاب، جس میں یہ حدیث ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ ورحبها وقبل یدیہا واجلسها مکانا، پیغمبر کی خدمت میں جب کبھی فاطمہ، جب کبھی، کوئی ایک دو بار کا واقعہ نہیں، کلما، جب کبھی فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی اور پیغمبر دیکھتے تھے تو جلدی سے کھڑے ہو گئے. قاما لہا نہیں، قاما لہا کا مطلب ہوتا ہے کہ بس ان کے لیے کھڑے ہو کے جگہ پہ ٹھہرے رہے. یہاں الہ ہے، قاما الیہا یعنی اپنی جگہ پہ ٹھہرے نہیں رہتے تھے، بلکہ فاطمہ کو دیکھ کے اٹھ کے جلدی سے آگے بڑھ جاتے تھے. یعنی در سے فاطمہ آ رہی ہیں، فاطمہ 2 قدم تو پیغمبر 4 قدم، اور آگے بڑھ کے کہتے تھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید جانب در. وقبل یدیہا، اور بی بی کے دونوں ہاتھوں کو چومتے تھے پیغمبر. وہ اجلسہا مکانا، جب واپس آتے تھے تو جس جگہ سے اٹھ کے چلتے تھے اس جگہ پہ خود نہیں بلکہ فاطمہ کو اس جگہ پہ بٹھا کے پہلو میں بیٹی کے بیٹھ جاتے تھے. یہ عزت و تکریم فاطمہ کون کر رہا ہے؟ نبیوں کا محترم سردار. یہ سیدۃ النساء کی عزت. نزول آیہ تطہیر کے بعد علامہ زمخشری 1000 سال سے بھی بلکہ 1100 سال پہلے تقریباً اہل سنت کے بہت بڑے، سب سے قریب ترین اور معتبر ترین جو تفسیر کشاف ہے علامہ زمخشری کی، وہ لکھتے ہیں کہ نزول آیہ تطہیر کے بعد کم سے کم 6 مہینہ بلکہ کچھ اور زیادہ پیغمبر کا حکم خدا سے یہ وطیرہ تھا کہ فریضہ فجر سے پہلے در سیدہ پہ آ کے سلام کرتے تھے. سن لو بچوں، وہ آیت کیا ہے؟ آیت تطہیر کے بعد اللہ کا پھر ایک حکم آیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیغمبر اپنے اہل کو، جو اہل البیت ہیں، ان کو صلاح کا امر کیجئے. تو پیغمبر در زہرا و علی پہ آگے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ. پھر آیت پڑھتے تھے، یعنی در علی و زہرا پر آ کر حکم خدا سے السلام علیکم اہل البیت کہہ کر سلام کرنا اور کسی در پہ نہ جانا پیغمبر کا اس بات کی دلیل ہے کہ بس یہی اہل بیت ہے. بس عزیزو، جس در پہ سردار انبیاء سلام کرے، جس بیوی کو آتے ہوئے دیکھ کے کھڑا ہو جائے، جس بیوی کے لیے کہے کہ فاطمہ تو بسمت منی من آزاہا فقد آزاہا، یہ میرا جز، میرا ٹکڑا، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا مجھے غضبناک. وہی روحی التی بین جنبی، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان یہ روح ہے میری فاطمہ، یہ انسی ہے، حورہ ہے، شکل بشر میں حور ہے. اتنی اونچی بی بی، عصمت کبریٰ. کیا یہ پروٹوکول صحابہ کو یاد نہ تھا؟ کیا مسلمانوں کو یہ پیغمبر کی سیرت و سنت اور یہ آیہ تطہیر، یہ حکم خدا، یہ مباہلہ، یہ اسٹیٹس کیا ذہن میں نہ؟ آج 1400 سال کے بعد بھی سنتے ہیں ہم تو ایک تصور ہوتا ہے کہ کیا اس در کی عظمت رہی ہوگی. کیا دل نہیں پھٹتا ہے یہ سن کر؟ تعجب نہیں ہوتا کہ اس در پہ آگ و لکڑی جمع کر دی جائے؟ بس عزیزو، یہ فاطمہ کا درد دل ہے. دیکھیے، عزت داروں کو پسلیاں توڑوا لینا یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے، اذیت ہے. گلا کٹوانا، ضربت کھانا، پسلیاں توڑوانا، زہر سے جگر کے ٹکڑے اگلنا، مگر یہ سب جسمانی اذیت ہے. راہ خدا میں گلا کٹا لینا، حتیٰ کہ پامال ہو جانا، یہ شہادت اہل بیت کی کا افتخار ہے، میراث ہے. مگر عزت داروں کے لیے بے عزتی بہت بڑی مصیبت ہے. بے عزتی. فاطمہ کو جو پسلیوں کی تکلیف تھی وہ اپنی جگہ پہ ہے، مگر اس سے زیادہ جو اذیت تھی وہ بیوی کو اپنی بے عزتی، بے حرمتی، کہ جس در پہ فرشتہ اذن لیے بغیر نہ آئے، رسول سلام کرے، اس در پہ دھمکی دی جائے کہ ہم آگ و لکڑی لے کے آئے ہیں، ہم جلا دیں گے. بس 2 جملے سنو. فاطمہ کا دل جانتے ہو کہ کتنا ٹوٹا ہے پیغمبر کے بعد. ایک طرف ابھی بابا کی زندگی میں ابھی چند دن کے اندر یہ رہی وہ عزت و تکریم، اور ایک بار در پہ آواش بدماش ایام جاہلیت کے کمبخت مشرک بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والے اپنی ہی بیٹی کو، وہ شہنشاہ کائنات کی اکلوتی شہزادی اس کے در پہ بدتمیزیاں کر رہے ہیں. تعجب اس سے بھی زیادہ یہ ہے
کہ کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہنے والا تھا کہ کہاں آگ لگانے جا رہے ہو، یہاں تو جبرائیل اس در پہ نازل ہوتے تھے وہی لے کر، یہ منزلی یہ مختلف الملائکہ در تھا نہیں۔ ہاں عزیزو، ہمیں ملا روایت میں ایک شخص نے ڈرتے ڈرتے جب اس نے کہا اس بدبخت نے کچھ بدماشوں کے ساتھ کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، گھر والوں کے ساتھ گھر کو جلا دیں گے، تو ایک نے آگے بڑھ کے کہا کہ اس گھر میں آگ لگا تو کہ ہاں اس میں تو فاطمہ ہے۔ لیکن اس نے ڈرتے ڈرتے فاطمہ کا نام لیا کہ کچھ تو ان کو یاد آ جائے، ابھی تازی تازی باتیں اپنے نبی کی کا احترام اللہ جو ہے جن کے قصیدے پڑھ رہا ہے، کہا اس میں تو فاطمہ ہے۔ اس بدبخت نے کہا کہ ہوگی فاطمہ۔ یہ آواز فاطمہ کی جو کان میں آئی تو کیسا دل بی بی کا ٹوٹا ہوگا کہ ہمیں یعنی میری کوئی عزت ہی نہیں، یعنی ہوگی فاطمہ، میں کچھ ہو ہی نہیں۔ بس یہ جیسے ہی سنا بی بی نے اس کا آواز اور لہجہ، یہ ہر روایت میں موجود ہے کہ بی بی جلدی سے اٹھی اور رضا کو برابر کیا، کہا یا علی آپ نہ جائیے گا، جانتی تھی شیر خدا ہے، اشجع العرب ہے، قاتل مرحب و انتر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہی کی طرف سے تلوار ہے۔ نزاکت حالات کی سمجھ کے بی بی نے سوچا کہ کہیں علی ہم سے پہلے چلے گئے تو کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، کیونکہ بدر و احد کے کینے ہیں ان کے دلوں میں، علی مرد ہے، لہذا اس بات کو ٹالنے کے لیے ایک بہترین انداز اختیار کیا، اور اس وقت کے حالات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے کہ کہیں وصیت رسول اللہ کے خلاف نہ ہو جائے، علی کو امتحان میں نہیں ڈالا، امتحان غیرت میں علی کو نہیں ڈالا، کہا یا علی آپ نہ جائیے، میں جانتی ہوں یہ شخص جو بول رہا میں پہچان رہی ہوں، میں جانتی ہوں اس کا کتنا سخت مزاج، کتنا سنگ دل ضدی ہے، کہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے رہے گا، لہذا میں جا رہی ہوں۔ لیکن بی بی یہ سوچ کے آئی تھی کہ شاید بسے دروازہ ایک کوئی خاتون، ایک لڑکی کی آواز، 18 سال کی لڑکی، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی ماں، شاید میری آواز سنے تو ان کی حمیت عرب، ان کی مردانہ کی کچھ جاگ جائے کہ ایک عورت پردے کے پیچھے سے بول رہی ہے، مگر عزاداروں کو یہ بھی کام نہ آیا۔ فاطمہ آئی، کہا اے ابو قحافہ کے بیٹے یہ کیا تم چاہ رہے ہو، تم نے اے ابن خطاب اور وہ ابو قحافہ کے بیٹے تم دونوں یہ کیا چاہ رہے ہو، ارے ہمیں کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو، ہمارے لیے تو ہمارے بابا ہی کا تم کیا کم ہے، ہم کو سکون سے اپنے بابا کو رو ہی لینے دو، اب تمہارے امور مملکت و سیاست میں کہاں دخل دے رہے ہیں، کیا ارادہ ہے، آواز آئی کہ نکالو علی کو سب جو بھی گھر میں ہے ورنہ ہم آگ لگا دیں گے گھر والوں کے ساتھ۔ تو فاطمہ نے اپنا نام نہ لیا بلکہ کہا کہ اس گھر پہ چلا دو گے گھر والوں کے ساتھ، اس میں تو پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے پھول حسن حسین ہے، کہا ان کے ساتھ چلا دیں گے۔ لو عزادارو، دھمکی دی تھی کہ سیدہ کے در میں آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ادھر سیدہ دروازے کے پیچھے، ادھر کئی قوی و ہیکل مرد دروازے کو دھکا دے دے کے گرانا چاہ رہے ہیں۔ جب اکیلی بی بی کہاں تک دروازہ روکتی، دروازہ گرنے لگا تو عجب مجرمانہ چہرے سیدہ نے دیکھے جن کی آنکھوں میں عداوت کا خون اترا ہوا تھا۔ ہائے سیدہ کہ جب بس میں نہ رہا دروازہ روکنا تو قبر نبی کا رخ کیا، کہا واہ بتا ہے میرے بابا، آئیے دیکھیں جس سب کی اتنی حرمت تھی اللہ و آپ کی نظر میں، جبرائیل و ملائکہ اسرائیل کی نظر میں، اس گھر میں آپ بابا میرا پردہ، میرے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اسی کشمکش میں پیغمبر کی بیٹی، وہ انسی ہے ہورا، وہ ننھے ننھے بچوں کی ماں، ارے دروازہ لے کے اپنے اوپر دروازہ لے کے گر پڑی، بس ایک نہیں سی آواز سنائی دی، یا فضہ خذینی لقد قتلوا جنینی، اے فضہ مجھے تھام لے، میرے بچے کو مار ڈالا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم العن قاتلي